يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق الله العظيم. کیا تم لوگ طمع کرتے ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کیا ایک فریق ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس کے اندر تحریف کر ڈالتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ سب جانتے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں اٹھنے کا باز کی طرف تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو ان کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے؟ اگر ایسا کرو گے تو وہ لوگ تمہارے خلاف تمہارے رب کے نزدیک حجت قائم کریں گے. کیا تم اتنی بھی شعور اور عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض انپڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر جھوٹی آرزویں، اور نہیں ہے یہ سب مگر یہ کہ وہم و گمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر بے شمار آیتیں، بے شمار احکامات نازل فرمایا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع کے 10 پارے کے اندر جو احکامات کی آیتیں ہیں اس کے اندر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو اور اپنے علامات کو اور اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی یہ تفصیل چل رہی ہے. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے 4 آیت کریمہ پڑھی گئی جو 75، 76، 77 اور 78. آج کے اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے. گزشتہ جو باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے، جو بحث و مباحثہ ہوا ہے، جس اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے اندر کھلے طور پر یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کوئی اور بات کہتے اور یہ لوگ کچھ اور باتوں کو سمجھتے، یعنی اپنا چلانے کی کوشش کرتے. جیسا کہ معاملہ کے اندر آیتیں گزری اس میں بتایا گیا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے، یعنی
گائے کو اور بکرے کو ذبح کرایا گیا اور اس کے بارے میں رنگ، اس کا رنگ، اس کی عمر، اس کی خوبصورتی اور اس کا سب کچھ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، وہ ظاہر کرتے بتا دیں۔ تو یہ ساری باتیں مناظرہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے ایمان والے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر توریت پر ایمان لا چکے تھے، ان کے دلوں میں یہ لالچ تھی، یہ تمنا تھی، یہ حرص تھی اور یہ ان کے اندر یہ گمان تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان کو سمجھایا جائے تو وہ لوگ جو ہے اس کی طرف آ جائیں گے، اہل حق کی طرف آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور دشمنان مکہ جو ہے، جس کے پاس نہ کتاب تھی نہ کہتے کوئی پیغام تھا، وہ کتاب صرف موصول تھی، تو ان کے بارے میں کوئی امید اور تمنا ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ لیکن یہ چونکہ اہل کتاب ہے، جس کے پاس کتاب توریت کی شکل میں موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ توریت کی کچھ حق باتیں ان کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے اور وہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ تو اسی کو آج کی آیت میں کہا گیا کہ کیا تم لوگ اس بات پر اعتماد رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، تما کرتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے کی وجہ سے، وہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ ایسی جماعت ہے جو اللہ کے کلام کو سمجھتی ہے، اللہ کے کلام کو سنتی ہے اور تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی جو ہے اس کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے باوجود بھی تم اس میں امید رکھتے ہو، بلکہ اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہاری باتیں کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں کہتے ہیں، لیکن جب تم سے الگ کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے دل بھنڈار کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ان چیزوں کو ان کو سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ مثلاً کہنے کا یہ ہے کہ توریت کے اندر کچھ باتیں جو حق لکھی ہوئی ہے، تو یہ یہود لوگ مسلمانوں سے دوستی، ایمان والوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ باتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا، توریت کے اندر یہ حق بات آئی ہے۔ تو اس میں ایک جماعت یہ ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ ان کو کیوں یہ ساری باتیں بتاتے ہو؟ اگر یہ باتیں تم ان کو بتاتے ہو تو یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد تمہارے رب کے نزدیک یہی لوگ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور تمہارے خلاف یہ باتیں کریں گے، لہٰذا سے وہاں پر ہماری بخشائش نہیں ہوگی، لہٰذا تم اتنی عقل نہیں رکھتے، تمہارے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ تم اس طرح کی بات کر سکو۔ اسی کو آیت کریمہ میں کیا ہے، اللہ کہا افطمعون، کیا تم لوگ طمع کرتے ہو، لالچ رکھتے ہو، امید رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے کہنے کی وجہ سے، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، اور طرح حالے کے ان میں کے ایک فریق، ان میں کا ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم يحرفونه، پھر اس میں بدل دیتے ہیں، اس کو تحریف کر ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد جس کو وہ لوگ جانتے تھے، ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، پھر بھی تم ایسے لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سماع یعنی سماع سے مراد یہ ہے بتوسط انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو چیز سماعت کی گئی، کلام اللہ، کلام سے مراد توریت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے یحرفون کے مراد یہ کہ اس کی بعض آیتوں کو یا بعض تفاسیر کو وہ لوگ بدل ڈالتے ہیں اور اس کے اندر رد و بدل کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو قالوا آمنا کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں کا بعض کی طرف تنہائی اختیار کرتے ہیں،
پاس کی طرف تنہائی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک جماعت ہے، ان میں کے جو لوگ توحید کے عالم یعنی ان کے جو علماء جو ان کے عالم ہیں ان کے پاس یہ لوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ اور اتحدثونہم تو وہ لوگ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم ان چیزوں کو بیان کرتے ہو، ان کو بتاتے ہو، ان چیزوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔ مثلا کہنے کا یہ ہے کہ توریت کے اندر جو حق بات آئی ہے، جو باتیں تم جانتے ہو، اس بات کو ان لوگوں کے سامنے یعنی مسلمانوں کے ایمان والوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی عقل و شعور نہیں ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا لیحاجوکم بہ ربکم کہ وہ لوگ تمہارے خلاف اپنے رب کے نزدیک تمہارے رب کے نزدیک حجت اور دلیل قائم کریں گے کہ یہ لوگ ساری باتیں جانتے تھے، ان لوگوں کو توحید کا علم تھا، توحید کے اندر جو حق بات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں آئی ہے ان تمام باتوں کا اس پر علم تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے گردار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے گروہ کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ افلا تعقلون تمہارے اندر اتنی عقل و شعور نہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے جس کو تم چھپاتے ہو یعنی پوشیدہ طور پر کرتے ہو، وما یعلنون اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ساری حرکت اور ساری کرتوت جو تم اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہو، وہ چیزیں جو ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر کرتے ہو اور جو چیزیں تم چھپا کر کے کرتے ہو، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حرکت اور تمام نقل و حرکت سے بخود ہی واقف ہے، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخود ہی دیکھ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ اور ان میں سے بعض ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی بعض ایک جماعت ایسی ہے جو ان پڑھ جس کو کتاب کا علم نہیں، توحید کا علم نہیں، ان تمام علم سے یہ ناواقف لوگ ہیں۔ لا یعلمون الکتاب کہ وہ لوگ کتاب کو نہیں جانتے، بات کو نہیں پہچانتے، الا امانیہ مگر یہ کہ جھوٹی آرزوئیں ہیں، مگر یہ کہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، یہ آرزوئیں ہیں جو اپنے من گھڑت اور اپنے دل کی باتوں کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی رابطہ کوئی ضابطہ نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے یہ ساری چیزیں مگر وہم و گمان ہے، یہ لوگ اپنے وہم و گمان کے مطابق یہ ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید کے اندر ان کے لیے حق بات کو رکھا تھا، پروردگار عالم کی ان تمام باتوں کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہود ہے ان لوگ ماننے کے بعد بھی انکار کرتے تھے اور اس کے اندر وقت و بدل کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ آج کے اس سبق سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغمبر کو رہبر بنا کے پیشوا بنا کر کے بھیجا جائے، ان کے ماتحت کو ان کے ماننے والے کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے نبی کے اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو میرا چوچرا قبول کرے، اس کے اندر کوئی رد و بدل اختیار نہ کرے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہم جب بھی اپنے دعویٰ کریں تو اپنے دعویٰ کو سچے کے ساتھ سچائی کے ساتھ کریں، اور جب بھی اپنے کسی سے ملے تو گویا کہ وہ حق بات جو زبان پر ہے اور جو کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے ان تمام حق باتوں کو بیان کرے۔ ایسا نہیں کہ زبان پر دعویٰ کچھ ہے، دل میں دعویٰ کچھ ہے، دل کے اندر کچھ باتیں چھپا رکھی ہے لیکن زبانی ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بھی جانتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو، اور ان ساری چیزوں کو بھی جانتے ہیں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، کیا حق ہے کیا غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے جو ہماری زبان دل کے اندر ہے وہی ہماری زبان میں بھی آنا چاہیے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے،
اور یہ قرآن آیات کا درس ہے، یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی آج کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین رب الکریم مولا کریم پروردگار عالم، اے اللہ آج کے سبق کو درس قرآن کو بے محدود فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قرآن مجید کو اے اللہ ان کے آداب و رعایت کے ساتھ ہم سب کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کے الفاظ سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تمام معنی اور مفہوم سے اور مطالب سے اے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرما۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، الفت ہم سب کے سینوں میں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قرآن مقدس کو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ہر ایک فرمودات پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے سبق میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے اے اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ سبوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام